الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، عزیزان دوستو، میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ خطبہ میں ہر جمعے میں پڑھا جاتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہی نہیں، پوری دنیا میں جمعے کی نماز جہاں جہاں بھی ہو رہی ہو، ہر جگہ ممبر و محراب سے ہر خطیب اپنے خطبے کے آخر میں اس آیت کو پڑھتا ہے۔ اس آیت میں ہے کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر طرح کے خیر کو اور ہر طرح کے شر کو اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک آیت کریمہ کے اندر سمو دیا ہے۔ اسی لیے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز، نام سنا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے اپنے گورنروں سے، اپنے عاملین سے ایک آرڈیننس جاری کروایا تھا۔ وہ یہی تھا کہ جتنے بھی مساجد ہیں، ہر مسجدوں میں جا کر کے یہ کہہ دو کہ ہر خطیب، ہر امام جمعے کے دن اپنے خطبے کے اندر اس آیت کو ضرور پڑھے۔ اس دن سے لے کر آج تک یہ خطبے کے اندر اس آیت کریمہ کو پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر 6 چیزوں کو بیان کیا۔ 3 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا اور 3 چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ وہ 3 چیز کیا ہے جن کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا؟ ان اللہ یأمر بالعدل، عدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ 3 چیزوں کو حکم دیا کہ اس کو کرو، اور 3 چیز سے منع کیا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ پہلے نمبر پہ عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا۔ عدل کا، عدل عربی میں کہتے ہیں برابری کو، اور عدل کا تعلق حکومتوں سے بھی ہے، عدالتوں سے بھی ہے، اور ہم تمام انسانوں سے بھی عدل کا تعلق ہے، ہماری اپنی ذات سے بھی عدل کا تعلق ہے۔ حکومتیں قائم ہوتی ہے عدل سے، عدالتیں قائم ہوتی ہے عدل سے۔ اگر حکومت عدل نہ کرے، انصاف نہ کرے، برابری نہ کرے، تو حکومتوں کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے، آج و کل ہو جائے گا۔ تو عدل کا تعلق عدالتوں سے بھی ہے، عدل کا تعلق حکومتوں سے بھی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عدل کا تعلق ہماری خود اپنی ذات سے۔ ہم کہیں ملازمت کر رہے ہیں، کہیں ٹیچر ہیں، کہیں کچھ کام کر رہے ہیں، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہمارا ٹائمنگ ہے جانے کا، آنے کا، اس وقت میں ہم جائیں تو یہ عدل ہے۔ جو آنے کا وقت ہے اس وقت میں ہم آئیں تو یہ عدل ہے۔ اپنے مالک کے ساتھ، اپنے آنر کے ساتھ وفاداری کریں تو یہ عدل ہے۔ اور اگر ہم ٹیچر ہیں، اسکول میں ٹائم سے نہیں جا رہے ہیں، بے ٹائم جا رہے ہیں، اور ہم حاضری لگا رہے ہیں ٹائم کا، میرے بھائی یہ عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے آپ کر رہے ہیں۔ عدل کا تعلق جہاں تک عبادتوں سے ہے، ہماری زندگی سے بھی عدل کا تعلق ہے۔ نماز ہے، فرائض ہے، یہ عدل ہے۔ فرائض کا ادا کرنا یہ عدل ہے، کمپلسری اس کو ہم ادا کریں گے۔ اگر ادا نہیں کریں گے تو کل اللہ کے یہاں ہماری پکڑ ہو جائے گی۔
جس طرح عبادتوں میں عدل ہے، اسی طرح ہماری زندگی کے ایک ایک جز میں، ایک ایک حصے میں عدل ہے۔ عدل کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے، عدل کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے۔ اللہ کے حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کا حق ادا کرنا پڑے گا، تب جا کے عدل کا پورا تقاضا پورا ہوگا۔ ورنہ اگر ہم اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، بندوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، یاد رکھیے ہم عدل نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے عدل کا حکم دیا، ان اللہ یأمرکم بالعدل، عدل کرو، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے۔ انصاف کرو، برابری کا برتاؤ کرو، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ انصاف کرو، برابری کا معاملہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے احسان۔ احسان کا حکم اللہ دیتا ہے۔ یاد رکھیے جس طرح عدل کا تعلق ہماری پوری زندگی سے ہے، اسی طرح احسان کا تعلق بھی ہماری پوری زندگی سے ہے۔ اگر حکومت عدل کرنے لگے، انصاف کرنے لگے، آپ انصاف کریں گے، عدل کریں گے، لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ لیکن اگر آپ انسانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ احسان کریں گے تو آپ اس کے محبوب بن جائیں گے۔ بنیں گے نہیں بنیں گے؟ حکومتیں ڈنٹے کی زور سے، پولیس کے ڈر سے حکومتوں کے سامنے تو آپ سر کو جھکا دیں گے، لیکن میرے بھائی محبوبیت اپنے دل کے اندر محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ پیدا کرنے کے لیے آپ کو احسان کرنا پڑے گا۔ آپ سے کسی نے 10,000 روپے قرض لیے، 10 مہینے کا ٹائم دیا، آپ نے 10 مہینہ پورے ہوتے ہی آپ نے اس کو 10,000 روپے دے دیا، یہ عدل ہے۔ اور اگر آپ نے 10,000 کے بدلے 11,000 دے دیا، اسی کا نام احسان ہے۔ لیکن اس میں پہلے شرط لگا لیتے ہیں ہم کہ بھائی 10 دے رہا ہوں تو 11 لوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا اور ربا کو، سود کو ناجائز حرام قرار دیا ہے۔ پہلے شرط لگا لیں گے تو سود ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، لیکن بعد میں ہم نے کوئی شرط نہیں لگایا، 10 مہینے کا ٹائم دیا، ہم نے 10 کے بدلے 11 دے دیا، یہ احسان کا معاملہ ہے۔ اسے کہتے ہیں احسان۔ جس طرح عدل ہے اسی طرح احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ احسان کا حکم دیتا ہے۔ جس طرح عبادتوں کے اندر احسان ہے، آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، فرض کو اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ مجھے صرف اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، دنیا کے کسی بڑے آدمی کے سامنے کھڑا ہوا نہیں ہوں، مجھے نماز کے طریقوں سے نماز پڑھنا ہے، جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے، ہماری صورتیں بھی اچھی ہو، ہمارا رکوع سجدہ بھی اچھا ہو، تو میرے بھائی اچھے طریقے سے آپ پڑھیں گے تو وہ احسان ہوگا۔ عدل کے ساتھ ساتھ آپ احسان بھی کر رہے ہیں تو آپ کی نماز قبول ہوگی اللہ کے یہاں۔ آپ سنت پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، یہ احسان ہے۔ کیا احسان ہے؟ آپ کی فرائض، آپ کے واجبات بالکل اچھے سے اللہ کے یہاں پہنچ جائے۔ تو 2 چیزیں ہوئی، عدل کا حکم اللہ دیتا ہے، دوسرے نمبر پر احسان کا حکم اللہ دیتا ہے۔ یاد رکھیے آپ نے کسی سے قرض لیا، جس طرح حقوق اللہ عدل کے اندر ہے، حقوق العباد عدل کے اندر ہے، احسان کے اندر بھی حقوق اللہ، حقوق العباد شامل ہے۔ آپ نے کسی سے 10,000 روپے قرض لیا، آپ نے اس کا قرض ادا نہیں کیا، ٹائم سے ادا نہیں کیا، تو یہ ظلم ہے۔ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ آپ نے حدیث پاک کے اندر سنا کہ شہید جب مرتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ سنا ہے نا؟ حدیث کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر اس شہید کے سر پر، اس شہید کی گردن پر اگر کسی کا قرض ہے، کسی کا دین ہے، تو یاد رکھیے اگر قرض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس کی طرف سے قرض ادا نہیں ہو جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک مغفرت کا اعلان نہیں کرتا ہے، مؤخر کر دیتا ہے، مؤخر کر دیتا ہے۔ یہ قرض کا مسئلہ اتنا اہم ہے، اس لیے کسی کا قرض لے کر اس دنیا سے نہ جائیں۔ جس کے 1 روپے آپ پر قرض ہے، حقوق العباد سمجھ کر کے، حقوق العباد میں اگر آپ نے کمی کر دی، غلطی کر دی، آپ کی گردنوں کو وہاں پکڑ لیا جائے گا۔ یہاں تو آپ بچ جائیں گے، لیکن اللہ کے یہاں بچانے والا نہ آپ کی اولاد ہوگی، نہ آپ کے مکانات ہوں گے، نہ آپ کے محلات ہوں گے۔ اگر کوئی چیز بچانے والی ہوگی تو آپ کے نیک اعمال، آپ کے اچھے اخلاق، جو آپ نے لوگوں کے ساتھ لوگوں کے حقوق ادا کیے، وہ آپ کو بچانے والا ہوگا۔
اس لیے اللہ کے حقوق میں کمی ہو جائے یہ اللہ کا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ ہے، اللہ اس کو بخش دے گا، اللہ رحمان الرحیم ہے۔ لیکن بندوں کے ساتھ اگر آپ نے کوئی گڑبڑی کی ہے، یاد رکھیے وہ بخشا نہیں جائے گا، آپ کو مؤخر کر دیا جائے گا۔ اس لیے قرض کی ادائیگی کریں۔ اور اس کے بعد کیا ہے، جب آدمی مرتا ہے تو اسلام کا پورا سسٹم ہمارے سامنے موجود ہے۔ آدمی جب مرتا ہے یہ نہیں کہ اپنے وارثوں کو، اپنے اولاد کے لیے زمین جائیداد چھوڑ کے چلا گیا، ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے اگر آدمی مرتا ہے تو اس کے کفن دفن کی، اس کے جائیداد میں سے، اس کے جو مال بچے ہوئے ہیں، چاہے 10 لاکھ ہو 5 لاکھ ہو، اس میں سے اس مرے ہوئے آدمی کے لیے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر وہ کفن دفن کے بعد پیسے بچ جاتے ہیں تو اس کے قرض ادا کیے جائیں گے۔ پہلے قرض ادا کیے جائیں گے، قرض ادا کرنے کے بعد چاہے پیسہ بچے یا نہ بچے، اس کے وارث سڑکوں پہ آ جائے، بھکاری بن جائے، لیکن پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ قرض ادا کرنے کے بعد جب پیسہ بچ جاتا ہے، مال بچ جاتا ہے، تو وارثوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ کتنا حصہ لڑکی کا، کتنا لڑکے کا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن پہلے کفن دفن، پھر اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی اگر قرض ہے تو۔ یہ ہے احسان، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ تیسرے نمبر پر ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم کرو، رشتہ داروں کے ساتھ انصاف کرو۔ اللہ تبارک و تعالی بہت ناراض ہوتے ہیں جب کوئی انسان اپنے رشتہ دار سے قطع تعلق کر لیتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ لا يدخل الجنت قطات، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جو رشتہ توڑنے والا ہو۔ اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنے کا حکم کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اپنی نبھاؤ کیسے ہو، محبت کیسے قائم ہو، اس چیز کو رائج دے میرے بھائی۔ ارشاد فرمایا کہ عدل کرو، احسان کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جانتے ہیں رشتہ داروں نے کتنا ستایا، کتنا ستایا اللہ کے نبی کو۔ اللہ کے نبی کہتے تھے میرے رشتہ دار تو اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، لیکن رشتہ دار ہیں اس لیے میں اچھا برتاؤ کرتا ہوں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باقی 3 باتیں رہ گئی ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اس کو بیان کیا